السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کے لیے کچھ بیان کریں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور ان کی کرامت کے بارے میں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ واللہ عالم۔ سامعین، جب اللہ کا ولی قدم اٹھاتا ہے تو ہوا، پانی، زمین اور آسمان سب اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے وہ حیرت انگیز کرامت جب پورا وحشی دریا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اشارے پر ٹھہر گیا۔ ایسا سکون اترا کہ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ تبلیغ دین کے سلسلے میں مختلف شہروں اور بستیوں کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ طویل تھا، موسم بدل رہا تھا اور کارواں میں غریب لوگ بھی شامل تھے۔ ان میں کچھ بوڑھے، عورتیں، مسافر اور طالب علم تھے۔ سب لوگ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت اور ایمان کے سائے میں چل رہے تھے۔ راستے میں ایک بہت بڑا دریا پڑتا تھا۔ عام دنوں میں اسے ایک کشتی پار کرا دیتی تھی، مگر اس دن دریا طوفانی تھا۔ پانی میں غصہ تھا، موجیں آسمان تک اٹھ رہی تھیں، لوگ خوف میں تھے۔ آج تو دریا پار کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ کشتی بان نے بھی ہاتھ جوڑ لیے، حضور آج پانی کا مزاج صحیح نہیں ہے۔ کارواں کے کئی لوگ ڈر کے مارے بیٹھ گئے۔ کچھ بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی عورتیں آسمان کی طرف دیکھنے لگیں۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، اب ہم کیا کریں؟ مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو تسلی دی، اللہ کے بھروسے پر نکلا ہے دل تو اللہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی دلوں میں عجیب سکون اترنے لگا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ دریا کے کنارے آئے۔ ہوا رک گئی، پانی کی آواز مدھم ہو گئی۔ لگتا تھا جیسے دریا خود ادب سے خاموش کھڑا ہے۔ کارواں کے لوگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک اٹھایا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل ادا کی۔ نفل پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، اے پانی کے مالک، ہمیں پار لگا دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ دریا کی لہریں آہستہ آہستہ پست ہونے لگیں۔ پانی جو تھوڑی دیر پہلے جنون میں تھا اب خاموش ہونے لگا۔ پانی کی سطح نیچے آنے لگی، موجیں بیٹھ گئیں۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے کسی نے دریا کو ہاتھ سے روک دیا ہو۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی بان تو رونے لگ گیا، میں نے ایسا منظر زندگی میں نہیں دیکھا۔
دریا کے درمیان ایک ایسا راستہ بن گیا جیسے ریت کا پل کھڑا ہو گیا ہو۔ پانی دونوں طرف رک گیا، مگر دریا درمیان میں بالکل سکون تھا۔ یہ قدرتی نہیں تھا، کرامتی منظر تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے نام پر قدم رکھو، پانی تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ کارواں کے لوگ ایک ایک کر کے قدم بڑھانے لگے۔ کوئی درود پڑھ رہا تھا، کوئی کلمہ، کوئی ڈر سے کانپ رہا تھا، کوئی خوشی سے رو رہا تھا۔ بچے خوشی سے کہنے لگے، دریا سو گیا ہے۔ عجیب کیفیت تھی، پورا کارواں خشک راستے سے گزر گیا، کسی کے کپڑے تک نہیں بھیگے۔ جیسے ہی سب لوگ دوسری طرف پہنچے، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، جاؤ اپنے مالک کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ کہتے ہی دریا کی موجیں دوبارہ حرکت میں آئیں اور چند لمحوں میں وہی طوفانی منظر واپس آ گیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کرامت کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کارواں کے سب افراد سجدے میں گر گئے۔ کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، کوئی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چوم رہا تھا، کوئی آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم سب تباہ ہو جاتے اگر آج اللہ کے اس ولی کے ساتھ نہ ہوتے۔ کشتی بان جو پہلے ڈرا ہوا تھا، اب دوڑا دوڑا آیا، روتے ہوئے حضرت غریب نواز کے قدموں میں گرا اور کہا، حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پانی نے آپ کا فرمان مانا ہے، مجھے ایمان کی دولت عطا کریں۔ وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ تو سامعین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے، پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت اللہ کی نشانی ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں پوری کائنات ان کے تابع ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے بہت سارے کرامات جڑے ہوئے ہیں۔ پانی کا چشمہ جاری ہوا، وہ ایک کرامت تھی۔ بھوکوں کا سہارا ہوا، یہ ایک کرامت تھی۔ دلوں کی تبدیلی، یہ کرامت تھی۔ جو بھی خالی ہاتھ آتا، خواجہ کے در سے مایوس نہ جاتا۔ کسی کو رزق ملا، کسی کو اولاد، کسی کو سکون ملا اور کسی کو ایمان، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دین مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ طالب علم بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس کی حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک طالب علم انتہائی پریشان اور گھبرایا ہوا تھا، دل سے دعا کی، یا خواجہ امتحان آسان کر دے۔ امتحان کے دن آیا، سوالات آسان لگے، ذہن صاف اور حاضر تھا، کامیابی حاصل ہوئی۔ طالب علم کہتا ہے، یہ محنت کے ساتھ کرامت تھی۔ ایک نوجوان تیاری کے باوجود اس کی یادداشت کمزور تھی، مزار پر دعا کی، یا خواجہ غریب نواز میری یادداشت کمزور ہے، یادداشت بہتر ہو جائے۔ چند دنوں بعد یادداشت مضبوط ہوئی، امتحان کی تیاری آسان ہوئی، بہترین کارکردگی حاصل ہوئی۔
ایک طالب علم امتحان کے دن شدید خوف محسوس کر رہا تھا۔ دل سے کہا، یا خواجہ غریب نواز، مجھے حوصلہ اور سکون مل جائے۔ نتیجہ، خوف ختم ہو گیا، توجہ مرکوز رہی، کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک طالب علم مستقبل کے تعلیمی فیصلوں میں الجھن میں تھا۔ مزار پر دعا کی، یا خواجہ راستہ آسان کر دے۔ چند دن بعد درست فیصلہ لیا، تعلیمی راستہ صاف ہوا، کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ کرامتیں ہمیں سکھاتی ہیں علم اور کامیابی کے لیے دعا ضروری ہے۔ ولی اللہ طلباء کے لیے رہنمائی اور مددگار بنتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنا فضل فرماتا ہے۔ سچی نیت یقین کے بغیر کرامت نہیں ہوتی۔ حوصلہ اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو ہم پھر ملتے ہیں نئے واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔